بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ جب لعاب مبارک ڈالتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے ہیں، اور جب گفتگو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے ہیں، اور از راہ تعظیم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دیکھی ہے۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے، اور اپنی خواہشات گھر بار مال و اسباب یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔